ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہم نے جو فلاسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے اس کے آج یہ 4تھ پارٹ ہے، یعنی کہ لاسٹ ویڈیو ہے. اس میں یہ فلاسافیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم نے دیکھا کہ فلسفہ جو ہے نا لو فار وزڈم کو کہتے ہیں، اور ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے ٹو برنگ، ٹو ریز، ٹو نرش، ٹو لیڈ. تو اس طرح نا فلسفہ اور تعلیم کا نا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے. یہ دونوں ایسے ہی ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں نا، تعلیم ایک نا پریکٹیکل سائڈ ہے اور فلسفہ جو ہے نا وہ تھیوریٹیکل سائڈ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ سارا یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ کس طرح جو ہے نا کس طرح ایک جو فلسفہ ہے نا وہ ہماری تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے. ہم نے 2 ریاستیں جو ہیں وہ یہ ایک تھی سپارٹا ہے، فرض کریں یہ میڈیٹرینین سی ہے، اس کے اوپر یہ ایک ایسے نا، ایک منٹ، یہ ہے میڈیٹرینین سی، یہ والا. یہاں پر ہے وہ گریک، یہاں پر ہے یونان جہاں کی یہ بات ہو رہی ہے. یہاں پر ایک ریاست ہے اسپارٹا، یہاں پر ہے اسپارٹا، اور یہاں پر سمجھ لیں ہے ایتھنس. اور یہ ایتھنس وہی جگہ ہے جہاں پر 1894 میں 1894 میں سب سے پہلے جو آپ ونٹر اولمپکس سنتے ہیں نا نام اولمپکس کے مقابلے، یہ ایتھنس میں ہی، یہ میڈیٹرینین، یہاں پہ ترکی ہے، یہاں پہ سعودی عربیہ کے سائپرس جو ہے نا وہ یہاں پر یہ ایشیا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے یہ والا جو ہے نا وہ میڈیٹرینین سی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ والا جو ہے وہ گریک ہے، گریس یا جسے یونان کہتے ہیں، وہاں ایتھنس ہے. 1894 میں سب سے پہلی بار جو سمر اولمپکس یا ونٹر اولمپکس جو شروع ہوئے ہیں نا وہ سب سے پہلے 1894 میں کھیلیں گے تھے ایتھنز میں. تو یہاں کا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سپارٹا کے لوگ تھے نا، یہ اور جو ایتھنز کے تھے، یہ ایتھنز ہیں، سمجھ لیں یہ ایتھنز، اور ان دونوں میں آپس میں لڑائی رہتی تھی، جیسے کہ یہ انڈیا ہو اور یہ پاکستان ہو. ٹھیک ہے، ان دونوں میں لڑائی ہے، سمجھ لیں. تو اسی طرح یہ لڑتے رہتے. تو انڈیا جو اسپارٹا والے چاہتے تھے کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ جسمانی طور پر فٹ ہوں، ان میں کوئی نقص نہ ہو، وہ فوجی بنے. لیکن جو اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ انہوں نے کیسے کیا، صحت مند بچے ہوں، انہوں نے میڈیکل بورڈ تشکیل دیے ہوتے تھے کہ کوئی بھی بچہ جو ہے نا کمزور ہو تو اسے مار دیتے تھے. 18 سال تک پہنچتے تک بچے کو فوجی تعلیم مکمل کر دی جاتی تھی، پھر ان کو مورچوں پہ بھیج دیا جاتا تھا، فوجی مشقیں کرائی جاتی تھیں. 30 سال کی عمر میں فوجی کیمپ سے شہروں میں بھیج دیا جاتا تھا. پھر اب دیکھیں اسپارٹا کے مقابلے میں ایتھنز کا کیا نظریہ تھا تعلیم کے بارے میں. یہ ایتھنز ہیں، ایتھنز کا نظریہ مختلف ہے اسپارٹا کے مقابلے میں. اہل ایتھنز کا فلسفہ حیات، ان کا زندگی کا جو فلسفہ ہے، ایک خوشحال مملکت قائم کرنا تھا، نہ کہ فوجی بنانا، جس میں امن و سکون کا دورہ ہو اور تمام شہریوں کی مینٹل ایستھیٹک، جمالیاتی کہتے ہیں ایستھیٹک یعنی کہ خوبصورتی والی حص ان میں بہت زیادہ ہونی چاہیے، امیجنیٹو پاور ہونی چاہیے ان میں، اور معاشی نشو و نما، اکانومک گروتھ ہو تمام لوگوں کی. لہٰذا ایتھنز والوں نے ایسا نظام تعلیم تشکیل دیا جس کا مقصد بچے کی شخصیت کی متوازن نشو و نما کرنا تھا. جبکہ جو آپ نے اسپارٹا میں دیکھا وہ تو فوجی بنانا چاہتے تھے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص نصاب ترتیب دیا، یعنی کہ کریکولم ڈیزائن دیا. اس کے مطابق شیر خوارگی میں، جو اڈولسنس کہتے ہیں نا، شیر خوارگی کو کہتے ہیں، ابھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے ابھی اس کو شیر خوارگی میں بچے کی تعلیم اور تربیت، یعنی کہ جو 2 سال سے کم ہوتا ہے کہتے ہیں شیر خوار بچہ، اور وہ تعلیم و تربیت گھر پر ہی والدین ہی کرتے تھے. اس عمر میں اس کو بہادری اور اخلاق پر مبنی کہانیاں سنائی جاتی تھیں. ٹھیک ہے، چھوٹے ہوتے لڑکپن میں بچے کو اسکول بھیجا جاتا تھا جہاں اس کی کردار سازی پر توجہ دی جاتی تھی. 16 سال کی عمر میں جب وہ 16 سال کا ہو جاتا تھا، جب بچہ دور شباب میں داخل ہوتا تو اس کو سماجی اور معاشرتی معاملات کی تربیت دینے کے لیے جمنازیم میں بھیجا جاتا تھا، یعنی کہ جم وغیرہ میں بھیجا جاتا تھا، جہاں پر وہ لوگوں سے ملتا تھا اور معاشرے کے لوگوں سے. تو وہ پھر سوشلی بھی اور اکنامکلی بھی، سماجی اور سوشلی وہ معاملات کو دیکھتا تھا، لوگوں سے ملتا تھا، بہت کچھ سیکھتا تھا. وہ جہاں وہ مکہ بازی بھی کھیلتا تھا، جمنازیم میں پہلوانی بھی کرتا تھا، شکار بھی کرتا تھا، تیرنا بھی سیکھتا تھا، تیراکی اور کشتی سیکھتا تھا. 18 سال کی عمر میں بچہ جب ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور جمالیاتی اقدار، یہ تینوں چیزیں، مینٹل، فزیکل، مورل اور ایستھیٹک، امیجنیٹو اقدار، ویلیوز سے باخبر ہو جاتا تو اس کو شہریت دے دی جاتی تھی، انہیں سٹیزن شپ دے دی جاتی تھی. بعد ازاں 2 سال تک وہ فوجی تربیت حاصل کرتا تھا، پھر 18 سال کے بعد پھر وہ 2 سال تربیت حاصل کرتا. 20 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد شہریوں کو فنون لطیفہ، مثلاً ڈرامہ، فن تعمیر، سنگ تراشی وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی. اس کا مقصد ان میں جمالیاتی ذوق پیدا کرنا تھا، امیجنیٹو پاور، ایستھیٹک بیوٹی. ایکزیولوجی تھی نا،
ایگزیولوجی برانچ آف فلسفی، ایگزیولوجی برانچ آف، یہ فلسفی کی برانچ ہے جو استھیٹکس اور ویلیوز کے ساتھ ڈیل کرتی ہے، ویلیوز اقدار کے ساتھ، اور استھیٹکس جمالیاتی حص، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا خوبصورت ہے کیا بیڈ ہے، جمالیاتی جوک پیدا کرنا کہ کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آج کل جدید دور سائنس میں تمام ریاستیں اپنے نظریہ حیات کو مد نظر رکھ کر اپنے نظامی تشکیل دیتی ہیں اور قومی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے نصاب بناتی ہیں، کریکلم بناتی ہیں، پہلے نظام تعلیم تشکیل دیتی ہیں، پھر نصاب قومی مقاصد بناتی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے نصاب بناتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر مثلا جب کوئی اسلامی ریاست اپنا نصاب مرتب کرتی ہے، ہم اسلامی ریاست ہیں پاکستان جو ہے، اگر ہم نے اپنا ریاست نصاب مرتب کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے؟ تو اس کے پیش نظر اسلامی نظریہ حیات ہوتا ہے، چونکہ اسلامی فلسفہ حیات کی بنیاد کل، تقوی، صبر، عدل، مساوات، دیانتداری، درگزر، اثار، کسب حلال، صدق وفا، عہد، سادگی، اخوت اور حسن سلوک جیسی اقدار پر ہے۔ اس لیے اسلامی ریاست اپنے شہریوں کو ان اقدار سے آراستہ کرنے اور ایک فلاحی معاشرہ کے قیام کے لیے جو نصاب تعلیم وضع کرتی ہے، اس میں قرآن حکیم، دیکھیں نا کہ یہ اسلامی ملک ہے، اس وجہ سے ان میں قرآن حکیم بھی ہوگا، حدیث بھی ہوگی، تفسیر بھی، تاریخ اسلام بھی ہوگا، فقہ، علم الکلام، عربی زبان، ریاضی، جغرافیہ، دینیات، جدید علوم، سائنسی علوم اور پیشہ ورانہ تعلیم کے مضامین شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح لادینی ریاستیں جو کہ اسلامک نہیں ہیں، لادینی جو کہ اسلامی ریاستیں نہیں ہیں، اپنے لیے جو یورپ کی ہیں، تو وہ اپنے جو نصاب مرتب کرتی ہیں ان میں مذہب کا کوئی نام نہیں ہوتا، بلکہ صرف زبان دانی پر، انہیں لینگویج پر، سائنسی مضامین سائنٹیفک سبجیکٹس پر، سوشل جو علوم ہیں اور فنی مضامین و پیشہ ورانہ علوم پر توجہ دی جاتی ہے۔ اوپر کی گئی بحث سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فلسفہ تعلیمی عمل پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس یہ بھی حقیقت ہے کہ تعلیم معاشرتی عمل کی حیثیت سے معاشرے کی فلسفہ حیات کو متاثر کرتی ہے۔ تعلیم کے دائرہ کار میں یہ بات شامل ہے کہ یہ معاشرے کے فلسفہ حیات اور ثقافتی ورثے کا تنقیدی جائزہ لے کر اس میں سے اچھے پہلوؤں کا انتخاب کرے، انہیں اچھی نشو و نما دے اور پھر اسے اگلی نسلوں کی طرف منتقل کرے۔ یوں ایک وقت آ سکتا ہے کہ تعلیم معاشرے میں مروجہ نظریہ حیات کو اکثر بدل کر رکھ دے۔ تاریخ میں اس امر کی ایک روشن مثال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی نظامی تعلیم کے نفاذ کی ہے، جس کے نتیجے میں جزیرۃ العرب کے نظریہ حیات اور تہذیب و تمدن میں واضح انقلاب آ گیا تھا۔ فلسفہ اور مذہب کا کیا تعلق ہے؟ اب ہم یہ دیکھیں گے۔ پہلے ہم نے دیکھا ہے فلسفہ اور تعلیم کا تعلق، اب ہم دیکھیں گے فلسفہ اور مذہب کا تعلق۔ فلسفہ اور مذہب کے موضوعات ایک ہیں۔ فلسفہ بھی حقیقت کی تلاش ہے۔ فلسفی از دا سرچ آف ریالٹی۔ فلسفی کیا ہے؟ فلسفی از دا سرچ آف ریالٹی۔ تو فلسفی از دا سرچ آف ریالٹی، صداقت تک رسائی کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مذہب بھی یہی باتیں کرتا ہے کہ اللہ کیا ہے، ہم بھی اسی کے مطابق، جیسے فلسفہ ہے اسی طرح مذہب بھی چاہتا ہے کہ ایسے سچائی تک پہنچنا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے ریڈنگ کرتے ہیں۔ جبکہ مذہب انہی موضوعات کو زیر بحث لا کر انسانی زندگی کے لیے نظریہ اور لاہ عمل تجویز کرتا ہے۔ فلسفہ اور مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ فلسفہ محض عقل اور عقلی استدلال پر استوار ہوتا ہے، انسانی عقل لاکھ اعلیٰ صحیح، بہرحال اس میں غلطی کا امکان اور شائبہ موجود ہے۔ اس طرح عقلی استدلال سے حقیقت اور صداقت تک درست رسائی ضروری نہیں، چنانچہ شک فلسفہ کو امکان کی حد تک محدود کرتا ہے، جبکہ مذہب کی بنیاد انسانی عقل کے ساتھ ساتھ الہامی تعلیمات پر ہوتی ہے۔ اس میں علم کا سرچشمہ بالاتر ذات اللہ تعالیٰ قرار پاتی ہے اور الہام وحی اس کا معتبر ذریعہ علم ہوتے ہیں جو ہر قسم کے شک سے پاک ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ مذہب محض عندی تقلید کا نام نہیں، الہامی تعلیمات ان حقائق کو اشکار کرتی ہیں جن تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہو پاتی، چنانچہ انبیاء کو خصوصی ذریعہ علم وحی عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کی رہنمائی کے منصب پر فائز کیا، اور انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں انسانوں کے لیے نظریہ حیات، بنیادی افکار، اخلاقی تعلیمات، بلکہ پوری زندگی بسر کرنے کے لیے ضابطہ حیات عطا کیا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایک تسلسل کے ساتھ انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ 1,24,000 آئے ہیں۔ اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی تعلیمات قیامت تک برحق اور محفوظ ہیں اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ فلسفیانہ طریقہ کار مذہبی افکار، عقائد، عبادات اور اخلاقیات کے فہم و ادراک میں مفید ثابت ہو سکتا ہے، اور ہر زمانے میں منطق و استدلال کے ذریعے ان حقائق کو اجاگر کر کے اسلام کی حقانیت واضح طور پر کی جاتی رہی ہے۔ اس طرح فلسفہ مذہب کے فہم و ادراک میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ بات صرف اتنی کی ہے کہ فلسفہ اور مذہب کا بھی آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ دونوں یہ سرچ فار ریالٹی یعنی کہ سچائی کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو ان دونوں کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے۔ یہ تھا جو ہم نے سارا پڑھا ہے فلسفی
ایجوکیشنس. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. کل ہم جو ہے اب ہم نے نیا ٹاپک شروع کرنا ہے، وہ ہے سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. جب ہم یہ کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم ان انٹروڈکشن آف ایجوکیشن اور فلسفی اور فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن کے جو چیپٹر کے MCQs ہیں جو کہ ایجوکیٹرز اور جو بھی ٹیسٹ ہوں لیکچر ایجوکیشن میں ان میں سے آتے ہیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ریڈنگ کا کیا فائدہ ہوا ہے. ویسے تو ہم MCQs جہاں سے مرضی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب ہم ریڈنگ کر لیں، تھیوری پڑھ لیں، پھر MCQs کریں تو وہ ہمیں تمام عمر یاد رہتے ہیں. تو اب ہم کل ملیں گے. اللہ حافظ. پلیز سبسکرائب اینڈ لائک مائی چینل. تھینک یو.